کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ قبل اس کے کہ آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھیں، آئیے حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت بھی سنتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت شان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ کتنی پیاری فضیلت ہے۔ درود پاک کی کثرت بھی ہم کرتے رہیں، کم از کم روزانہ 313 بار تو درود پاک پڑھتے رہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا شمار کیا جائے گا، جو 313 مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھے۔ نیت فرما لیں، کیونکہ درود پاک ایسا مبارک عمل ہے، قبول ہے اور ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ یقیناً آپ نے کالز بھی ریکارڈ کروائی ہوں گے روحانی علاج جاننے کے لیے، استخارے کروانے کے لیے، یقیناً آپ منتظر ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں بلا تاخیر آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام رضوان ہے، میں ڈگری سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ اکثر بیمار رہتی ہے، کبھی ان کے گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے، کبھی کیا، تو آپ اس کے لیے مجھے کچھ بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی ہم آپ کی والدہ کے لیے روحانی علاج بیان کریں گے، اور آپ کو بھی ہمارا یہ مدنی مشورہ ہے کہ خوب اپنی والدہ کی خدمت کیجیے، لمحہ بھر بھی، اور کوشش کر کے والدہ کی خدمت میں کسی بھی حوالے سے کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ بڑی سعادت کی بات ہے، سعادت مند لوگوں کا حصہ ہے والدین کی خدمت کرنا۔ خوب اپنی والدہ کی خدمت کیجیے، اور اگر آپ کی والدہ کی خدمت میں کوئی رکاوٹ نہ آتی ہو اور ایسی کوئی شرعی مجبوری بھی نہ ہو اور والدہ کی طرف سے اجازت ہو، تو میرا مدنی مشورہ ہے کہ آپ مدنی قافلوں میں سفر کر کے اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے۔ لیکن شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے کرم سے بہت جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی، کہ روحانی علاج انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ رضوان بھائی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا، اور پڑھنے کے حوالے سے جو آپ کی والدہ کے لیے روحانی علاج بیان کیا جائے گا تو تحریر فرما لیجیے گا۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میرا مسئلہ یہ ہے سر جی کہ میں جو بھی کام بھی کرتا ہوں نا، وہ اس میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہے۔ جو بھی کام کرتے ہیں رکاوٹ آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام جائز کاموں کو پورا فرمائے، اس میں آنے والی رکاوٹیں بھی اللہ کرے دور ہو جائیں۔ روحانی علاج انشاءاللہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ جناب میرا نام محمد شعیب، بختوں میں 4-5 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، استخارہ کرانا چاہتے ہیں جناب۔ اولاد نہیں ہے شعیب بھائی کا، انشاءاللہ استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری والدہ محترمہ کا نام ہے مریم بی بی، اور وہ 15 سے 20 سال جو مرض میں ایسی مرض میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹروں نے بھی کہا جس کو کوئی مرض نہیں، ایسی کوئی کہتا کہ پیٹ کی پرابلم ہے، کوئی کہتا ہے جگر کی ہوئی ہے وہ تو، لیکن کسی سے بھی یہ شفایت نہیں ملی ابھی۔ والدہ کا یہ ہے کہ ان کے پورے جسم میں آگ لگتی ہے، اور وہ بار بار جب اذان ہوتی ہے یا کوئی کلام وغیرہ پڑھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میرے اوپر کوئی ایسی چیز کا اثر ہے کہ وہ مجھے کوئی پڑھنے نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کی والدہ کا استخارہ بھی کریں گے، اور استخارہ کرنے کے بعد یہ آپ کو جواب دیں گے کہ آپ کی والدہ کے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ اللہ خیر فرمائے۔ باقی مایوس نہ ہوں اور پریشان نہ ہوں۔ دیکھیں آپ نے کہا نا کہ شفا کہیں سے نہیں ملی،
شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کیجیے۔ ڈاکٹروں نے مایوس کر دیا تو کیا ہوا؟ حالانکہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت پر آپ کامل بھروسہ رکھیے۔ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے۔ انشاءاللہ آپ کی والدہ کے حوالے سے روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور استخارہ کر کے بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی والدہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ جی ایک کال اور دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد حسیب ہے اور میں کیسر آباد پینسا سے بول رہا ہوں۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ کافی دنوں سے میرے پیپر قریب آ چکے ہیں اور مجھے بہت زیادہ نیند آتی ہے۔ میں اپنے لیے چیک کروانا چاہتا ہوں کہ آیا کہ مجھ پر کسی چیز کا اثر تو نہیں۔ میرے والدہ کا نام ساجدہ بی بی اور والد صاحب کا نام انور اللہ ہے۔ پیپروں کے دن ان کے قریب آنے والے ہیں اور بہت زیادہ نیند کا غلبہ رہتا ہے ان پر نا، تو آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی عملیات، کوئی اثرات وغیرہ کے معاملات تو نہیں، تو اللہ خیر فرمائے۔ حسیب نام آپ نے بتایا تھا، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور اس حوالے سے ایک علاج بھی ہے جن کو زیادہ نیند آتی ہے، اس حوالے سے بھی اب ہم کو علاج بتائیں گے۔ اپنے ساتھ عبدالحسیب بھائی ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا، پڑھنے کے لیے جو بھی آپ کو وظیفہ بتایا جائے تو نوٹ فرما لیجئے گا۔ آپ بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو آپ بھی اس روحانی علاج کو نوٹ فرما لیا کیجئے اور عمل بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین روحانی علاج کی جانب۔ جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کرنے کے لیے کالز کی تھیں متوجہ ہو جائیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور اس کے مطابق عمل بھی فرمائیے گا۔ رضوان بھائی کی ہماری کال تھی، ڈگری سے کال کی تھی، سندھ کا ایک شہر ہے۔ والدہ ان کی اکثر بیمار رہتی ہیں، کبھی گھٹنوں میں درد، کبھی جوڑوں میں درد، کبھی جسم میں تکلیف رہتی ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ، کوئی روحانی علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل آپ کی والدہ کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ آپ کے لیے ایک وظیفہ ہے، یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر مریض پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا یابی نصیب ہوگی۔ تو آپ اس وظیفے کو اختیار فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل بیماری جائے گی۔ ان اور کی شفا والدہ بیمار ہیں، والدہ چاہے تو خود اس پر عمل کر لیں، والدہ چاہے یا تو جیسے یہ اسلامی بھائی جنہوں نے کال کی اپنی والدہ پہ دم کر دیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ والدہ بھی اگر اس وظیفے کو پڑھنا چاہیں تو وہ خود بھی پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، تو انشاءاللہ عز و جل صحت یابی نصیب۔ انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ رضوان میں جہاں سے آپ نے کال کی، نسیم کے شہر سے، وہاں بھی الحمدللہ تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں۔ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجیے۔ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، پلیٹوں والا کورس ہوتا ہے، آپ اپنی والدہ کے لیے وہ کر لیجیے، انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، ناکامی آ جاتی ہے، کوئی وظیفہ ایسا کامیابی نصیب ہو جائے، رکاوٹیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں دور فرمائیں۔ ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، یا مؤخرو یا مؤخرو، یا مؤخرو، روز 100 بار پڑھیں تو انشاءاللہ کام میں جو بھی رکاوٹ ہے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ دور ہوگی۔ جائز کاموں میں آنے والی رکاوٹیں بھی دور ہوں گی اور آپ کے تمام جائز کام بھی پورے ہو جائیں گے۔ 100 مرتبہ یا مؤخرو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ فرائض کی پابندی بھی اولاً آپ کیجئے، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرتے رہیں۔ اور بزرگوں کا ایک معمول تھا کہ جب بھی وہ کسی کام کی ابتدا فرماتے تو بدھ کے دن سے ابتدا فرمایا کرتے تھے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس کام کی ابتدا بدھ سے کی جائے تو وہ کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ تو کوشش کیجئے آپ بھی ان بزرگان دین کے فرمانات پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ جب بھی آپ کسی کام کی ابتدا کریں، نیا کام آپ شروع کرنا چاہیں، نئی دکان آپ کھولنا چاہیں، اپنے بزنس کا، اپنے کاروبار کا جب آغاز شروع کریں، آپ آغاز کرنا چاہیں تو بدھ کے دن سے کیجئے، برکت کے لیے، کہ بدھ کے دن سے جو کام بھی شروع کیا جائے تو وہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ بیٹی کے رشتے میں رکاوٹیں ہیں، یہ بھی ایک عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے، اکثر اس حوالے سے پریشانی ہو سکتا ہے۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو تو رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں، نیک صالح رشتے نصیب ہوں، اس حوالے سے روحانی علاج۔ اس کے لیے سوتے وقت سورہ اخلاص 41 بار اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر
صرف شادی کے لیے دعا مانگے. صحیح. عمل کی مدت جو ہے وہ 90 دن ہے. جی. اس دوران اگر منگنی وغیرہ ہو بھی جائے تب بھی عمل جاری رکھیے. صحیح. اسلامی بہنیں جیسے اسلامی بہنیں باری کے دنوں میں صحیح. یہ کیونکہ قرآن کی سورہ ہے تو بلا نیت قرآن کریم بلا نیت تلاوت قرآن کریم بلکہ با نیت حمد و ثنا جی جی هو اللہ احد سے کل نہ پڑھے, هو اللہ احد سے پڑھے تو 90 دن پڑھنا ہے سورہ اخلاص روزانہ رات 41 بار. جی جی. تو انشاءاللہ اللہ عز و جل جو بھی شادی کی رکاوٹیں ہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. دور ہو جائیں گے. اور یہ عمل ایسا ہے کہ جسے شادی کرنی ہو نا تو وہ خود یہ عمل کرے. جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں انہیں خود یہ عمل کرنا ہے. اب اسلامی بھائی جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین کہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت ناجائز رسمیں بشمول فلمیں ڈرامے گانے باجے تصاویر تمام گناہوں سے بچیں گے. یہ نیت ہونی چاہیے اولاً. اچھا پھر اس روحانی علاج پر عمل ہو. اللہ کے کرم سے رشتوں میں رکاوٹیں آنے والی جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی. جن کے رشتوں میں بندشیں ہیں ان کی بندشیں ختم ہو جائیں گی. نیک صالح رشتے نصیب ہوں گے. اور اسلامی بہنیں بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتی ہیں جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں. تو پابندی کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھیے. جن اسلامی بھائیوں کو یہ روحانی علاج ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو اگر یاد نہ ہو سکا ہو سمجھ نہ آیا ہو تو تعویذات اتاریہ کے بستوں پر بھی اس حوالے سے روحانی علاج دیا جاتا ہے. یہ وظیفہ دیا جاتا ہے تو تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرمائیے. اس کے علاوہ رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں اس کے لیے اور بھی روحانی علاج ہیں وہ آپ کو مل سکیں گے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا بہت ہی شاندار رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی. یہ رسالے کا نام ہے. مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ہے. مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً آپ طلب فرما سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں بھی یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے اور مزید اور بھی روحانی علاج اس میں لکھے ہوئے ہیں. آپ حاصل کیجئے عمل فرمائیے. اللہ کی کرم سے رکاوٹیں رشتوں میں دور ہو جائیں گی. اچھا عثمان بھائی کی کال تھی ان کی سیاہ کول سے کال کی تھی. انہوں نے یہ بتانے لگے امارات گئے ہوئے تھے بیرون ملک گئے ہوئے تھے وہاں ان کے کاموں میں رکاوٹیں آ رہی تھیں. ان کے ساتھ کچھ مسائل تھے پریشانیاں تھیں. ان کی پریشانی دور ہو جائے ان کا مسئلہ حل ہو جائے اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے. اس کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے. جی جی. یا رافیو 20 بار جو روزانہ پڑھا کرے گا جی اس کی ہر جائز مراد پوری ہوگی انشاءاللہ. 20 مرتبہ یہ 20 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لے. اول و آخر درود شریف پڑھ لیا کریں وظائف سے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ فرما لیجئے. سیالکوٹ میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضانی مدینہ موجود ہے. ہر جمعرات کو سنت و بڑا اجتماع ہوتا ہے. سنت و بڑا اجتماع میں شرکت فرمائیے. اجتماع کے اختتام پر تعویذات اتاریہ بھی دیے جاتے ہیں اور کارڈ کا عمل بھی کیا جاتا ہے. تو اپنے مسائل کے کارڈ بھی کروا لیجئے. اللہ کے کرم سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اچھا کچھ کالز استخاروں کے حوالے سے بھی تھیں تو بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی طرف. ہمارے شعیب بھائی کی کال تھی ابتداءً. انہوں نے کہا کہ شادی کو کافی عرصہ ہو چکا ہے اولاد کا سلسلہ نہیں ہے استخارہ آپ نے کیا بسم اللہ کیا الرحمن اشارہ الرحیم. شعیب بھائی کا استخارہ ہوا. ان کے استخارے میں کسی قسم کے جادو جنات عملیات وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا. ان کے استخارے میں قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. ان کے لیے بہت ہی پیارا وظیفہ پیش خدمت ہے کہ ہر جمعے والے دن 10 بار یا باریوں یا باریوں ہر جمعے کو 10 مرتبہ اول آخر 3 درود پاک کے ساتھ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہو جائے گی. اچھا ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی. انہوں نے اپنی والدہ کے حوالے سے کہا کہ 15-20 سال سے ایک مرض میں مبتلا ہیں لیکن ڈاکٹروں کو چیک کروایا تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کوئی مرض نہیں ہے. اچھا پھر ان کی والدہ کے جسم میں اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آگ لگ گئی ہے اور جب اذانیں شروع ہوتی ہیں تو جب یہ کسی چیز کو پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے پڑھنے نہیں دے رہی رکاوٹیں ڈال رہی ہے. یہ پوری کیفیت انہوں نے بتائی تھی. استخارہ آپ نے جی ان کا بھی استخارہ ہوا. جی ان کے استخارے میں گردش کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے. گردش کے معاملات کا ہے. اچھا ان کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ یا محیی یا ممیتو. صحیح. یا محیی یا ممیتو
7 بار روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل جادو وغیرہ کا جو اثر ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اور ان کے لیے ایک مدنی مشورہ بھی ہے کہ الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں تعویذات اطہاریہ کے جہاں بستے لگائے جاتے ہیں تو اس کے توڑ کا عمل بھی دیا جاتا ہے، ساتھ میں کاٹ کا عمل بھی ہوتا ہے، پلیٹوں کا کورس بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بستے سے رابطہ کرے، اپنے والدہ کے اپنے مسائل کا تذکرہ کر کے تعویذات اطہاریہ حاصل کریں، کاٹ کا عمل بھی کروائے، انشاءاللہ عز و جل ان اعمال کے برکت سے ان کا یہ مرض جو ہے یہ جاتا رہے گا۔ جادو کے توڑ کا جی مریض کے سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک آسمانی رنگ کے سوتی دھاگے کے 11 تار ناپے جائیں۔ صحیح۔ ان 11 تاروں کو 2 مرتبہ طے کر لیں۔ اب دھاگے کے سرے پر ایک ڈھیلی گرہ لگائیں، پھر ایک بار سورہ فلق پڑھ کر اس گرہ میں پھونک ماریں اور فوراً کس دیں۔ اس طریقے پر 11 گرہیں لگانے کے بعد دھاگے کو دہکتے ہوئے کوئلوں میں ڈال دیں۔ اگر جیسے عموماً گھروں میں آج کل کوئلے نہیں ہوتے، گیس کے چولہے ہوتے ہیں، تو گیس کے چولہے پر جلائیں یا توے پر گرم کر کے رکھ کر اس پر جلا دیں۔ اگر جادو ہوا تو بدبو آئے گی، جب تک بدبو آتی رہے روزانہ یہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل جادو کا اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور اس کے علاوہ پڑھنے کے لیے بھی آپ کو وظیفہ بتایا گیا، اس کے مطابق آپ عمل فرمائیے، اللہ کے کرم سے طبیعت آپ کی والدہ کی بہتر ہو جائے گی۔ اچھا، عبدالحسیب بھائی کی قول تھی، سردار آباد سے قول کی تھی، انہوں نے کہا کہ پیپر کے دن آنے والے ہیں، تیاری بھی کرنی ہے، لیکن نیند کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے۔ اب ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی نے کچھ عملیات یا کسی نے کچھ کرا تو نہیں دیا۔ ایک ایسا ہوتا ہے کہ عموماً ہمارے عوام میں یہ رائج ہو گیا کہ کچھ ذرا سا بھی نیوز یوز ہوتا ہے تو کسی نے کچھ کروا دیا ہے، کوئی جادو ہو گیا، اس طرح کے معاملات ذہن میں آتے ہیں نا۔ تو حسیب بھائی کا استخارہ ہوا، ان کے استخارے میں اس طرح کے کوئی کسی مسائل کا اشارہ نہیں آ رہا، ان کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ تو حسیب بھائی آپ کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 51، پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 51، اس کو صبح شام اپنے اوپر پڑھ کر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کے نظر بد کی جو شکایت ہے یہ دور ہو جائے گی۔ پھر انشاءاللہ آپ کے معاملات جو دل لگنا بھی شروع ہو جائے گا، آپ کی جو پریشانیاں ہیں یہ دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر اس امتحان میں کامیابی نصیب فرمائے کہ جس میں دنیا اور آخرت کی بہتری ہو۔ کتنی پیاری دعا آپ کو دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر اس امتحان میں کامیابی نصیب فرمائے کہ جس میں آپ کی دنیا اور آخرت کی بہتری ہو۔ اچھا، یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کے کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ عرض میں نے یہ کرنی تھی کہ میں بہت ایک پریشانی میں ہوں، اتنی پریشانی میں ہوں، میرے پہ قرضہ تقریباً 10 لاکھ روپیہ ہے، تو میں کاروبار بھی کرتا ہوں، کاروبار بھی لوز ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بتانا، بہت پریشان ہوں۔ اللہ آپ کی پریشانی دور فرمائے، آپ کو ہمت عطا فرمائے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالی ہی پریشانیاں دور کرنے والا ہے، مایوس نہ ہو۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ محمد سلیمان، اور والدہ کا نام نصیب، لاہور سے بات کر رہا ہوں میں، اس کا کوئی حل بتا دیں، میں بیمار ہوں تو ٹھیک نہیں ہو رہا، میں بڑی جگہ سے علاج بھی کروانا، تو برائے مہربانی اس کا مجھے کوئی اطلاع نہیں رہا، اور استخارہ بھی نہیں کہا۔ بیماری کے حوالے سے روحانی علاج بھی کہا تو انشاءاللہ استخارہ بھی ابھی ہم آپ کا کر کے روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا بیٹا، اس کا نام محمد گلشان اور اس کی والدہ کا نام اختر پروین، اس کو نا درد بہت جسم میں، سر میں نا درد بہت رہتا ہے جی، جسم میں اور سر میں درد رہتا ہے، نام آپ نے بتایا، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے بیٹے کا استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ ہم نے بیرون ممالک جانا ہے، سعودی عرب یا دبئی، تو اس کے لیے استخارہ کروانا ہے، ہمیں ہیپاٹائٹس بی کی شکایت بھی ہے، تو اس لیے استخارہ کروانا تھا کہ ہم کیا رہے گا اس لیے۔ محتاب شبیر میرا نام ہے اور دیاز مائی میری والدہ کا نام ہے۔ شبیر نام بتایا اس حوالے سے نا، تو والدہ کا نام بھی بتا دیا، اور بیرون ملک کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ عرب شریف اور دبئی کا انہوں نے کہا تھا۔
اور ہیپاٹائٹس بی کے حوالے سے بھی آپ نے کہا نا، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو اس کا بھی روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ آمنہ بی بی، والدہ کا نام ہے صفیہ بی بی، تو استخارہ کرانے گئے کہ یہ اس کو کیا کوئی جادو ہے، کوئی مسئلہ ہے، کیا ہے، کوئی اس چیز کا معلوم کرنے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمنہ بی بی بنت صفیہ بی بی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کا دیکھنا ہے استخارے میں کہ کوئی جادو وغیرہ تو نہیں ہے ان کا، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میرا یہ مسئلہ ہے کہ میں جس بھی کام میں انٹرفیئر کرتا ہوں وہ میرا کام نہیں بنتا ہے، چاہے وہ سرکاری جاب ہو یا پھر پرائیویٹ ہو، کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں میرا وہ کام نہیں بنتا۔ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں رکاوٹ آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ ہاں، میرا یاد مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، برکت نہیں ہے، اتفاق ہے، اس کے بارے میں کوئی بتا دیں۔ گھر میں بے برکتی ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آپ کے رزق حلال میں، آپ کے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو برکت کے لیے بہت ہی پیارا سا روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ شادی میرے والد صاحب کا نام محمد اسلم ہے، اور ان کا ایک پاؤں جو ہے نا 24 گھنٹے درد کرتا رہتا ہے اور سویا رہتا ہے، اور پورا جسم بہت درد کرتا رہتا ہے، اس کا روحانی علاج کرانا۔ والد صاحب کے پورے جسم میں درد رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ روحانی علاج اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کے روحانی علاج بیان کرنے کی جانب، اور سنتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی سے آپ کے روحانی علاج۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا، اس دوران آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے، پھر آپ کے استخاروں کے جوابات کی طرف ہم پڑھیں گے۔ اچھا، ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی ابتداء، انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ ان پر قرضہ ہے، کافی پریشان لگ رہے تھے، ان کے لیے خصوصی دعا بھی فرما دیجئے، اللہ ان کی یہ پریشانی دور ہو جائے، غیب سے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں کہ ان کا قرضہ اتر جائے۔ تو روحانی علاج اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کو آسان فرمائے۔ آمین۔ ان کے لیے ایک بڑی پیاری دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں۔ دیکھیے، سب سے بہترین جو وظیفہ ہے روزی میں برکت کا، پریشانیوں سے نجات کا، کہ فرائض کی پابندی کی جائے۔ آپ پنجگانہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنائیے، انشاءاللہ غیبی مدد ہوگی۔ اور ہر نماز کے بعد 11 بار یہ دعا پڑھ لیا کریں، اور صبح اور شام 100 بار اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ مروی ہوا کہ ایک مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس نے اپنے آقا سے مال کی ادائیگی کے بدلے آزادی کا معاہدہ کیا ہوا ہو، نے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، میں اپنی کتابت یعنی آزادی کی قیمت ادا کرنے سے عاجز ہوں، میری مدد فرمائیے۔ آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا، میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں، اگر تم پر پہاڑ برابر بھی دین یعنی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے ادا کر دے گا۔ تم یوں کہا کرو، یعنی یہ دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیا کریں، صبح اور شام 100 بار پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل جتنا بھی قرض ہے اللہ کی رحمت سے ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے مطابق آپ عمل فرمائیے اور دعا بھی کرتے رہیے، فرائض کی پابندی، نمازوں کی پابندی کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرتے رہیے۔ اتنا پیارا عمل ہے نا دعا، اس کے برکت سے بڑی سی بڑی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور جو روحانی آپ کو بتایا گیا نا، یہ بھی دعا ہی ہے، ایک ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو میں عرض کرتا ہوں کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی کہ حضور مجھے اہل و عیال کی فکر نے پریشان کر رکھا ہے، آپ میرے حق میں دعا فرمائیے۔ تو جواب دیا کہ جب تیرے اہل و عیال تجھ سے آٹا روٹی نہ ہونے کی شکایت کریں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کر کہ اس وقت کی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی جس کی تنگ دستی عروج پر ہوگی، جس کی تنگ دستی زیادہ ہوگی، یقیناً وہ بے حد دکھی اور غمگین ہوگا، اور دکھیاروں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب فضائل دعا میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد مہربان رئیس المتکلمین حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مستجاب الدعوات شخصیات، یعنی جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں سب سے پہلے نمبر پر لکھا ہے اول، یعنی مضطر، اول پہلا شخص مضطر، یعنی بے چین اور پریشان حال کی دعا۔ اس کے بے چین شخص کی پریشان حال کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ بھی دعائیں کریں، فرائض کی پابندی کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ صلاۃ الحاجات، 2 رکعت نماز نفل حاجات ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ پریشانیاں دور کرنے والی ذات دیکھیں اللہ تعالیٰ کی، ہم سب کے آگے بیان کرتے ہیں اپنی پریشانیاں، دوسروں کے آگے بیان کرتے ہیں، نہیں کرتے تو اپنے رب کے آگے نہیں کرتے۔ حالانکہ پریشانیاں دور کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، دعائیں بھی کرتے رہیں، اللہ کے کرم سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ جو مزید آپ کو روحانی علاج بیان کیے گئے اس پر بھی عمل کیجئے۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کر کے آپ دعائیں کیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کیجئے۔ الحمدللہ بہت ساری ایسے واقعات، بہت ساری ایسی مدنی بہاریں ملتی رہتی ہیں، اور مدنی چینل پر سنائی بھی جاتی ہیں کہ فلاں کا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تھا، اس پر اتنا قرضہ ہو چکا تھا، مدنی قافلے میں سفر کر کے اس نے دعائیں کی تو اللہ کی طرف سے ایسی غیبی طور پہ مدد ہوئی، غیب سے ایسے اسباب بنے کہ سارا کا سارا قرضہ اتر گیا۔ تو آپ بھی رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے مدنی قافلے میں سفر کیجئے، ضمناً انشاءاللہ عز و جل یہ دنیاوی برکتیں حاصل ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ جس کام میں بھی وہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو رکاوٹیں آ جاتی ہیں، وہ کام ان کا پورا نہیں ہو پاتا، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اس کے لیے یہ ہے کہ یہ 100 مرتبہ جی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جی، یہ پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ عز و جل جو کاموں کی رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور جو بھی ان پر مصائب اور علم ہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے جاتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو اس کے مطابق آپ عمل کیجئے، اللہ کے کرم سے آپ کے تمام جائز کاموں میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ اچھا، گھر میں بے برکتی کے حوالے سے بھی ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، بے برکتیاں دور ہو جائیں، اس کے لیے بڑا پیارا عمل ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی، کاغذ پر 35 بار اول و آخر ایک بار درود شریف لکھ کر گھر میں لٹکا دے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہو اور خوب برکت ہو۔ تو گھر کی برکت کے لیے جو ہے یہ 35 مرتبہ کسی کاغذ پر بسم اللہ شریف لکھ لیں، اول و آخر یعنی اس کے اوپر اور نیچے ایک بار درود پاک لکھ لیں تو انشاءاللہ پلاسٹک کوٹنگ کروا کے یہ گھر میں لٹکا دیں، آویزہ کر دیں کسی مقدس جگہ پر، کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں بے ادبی نہ ہو۔ جی الحمدللہ۔ تو اس کے مطابق آپ عمل کیجئے، اللہ کے کرم سے رزق میں برکتیں پیدا ہوں گی۔ اور دیکھیں یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کو کہ سب سے بڑا روحانی علاج جو الحمدللہ بیان کیا جاتا رہتا ہے، فرائض کی پابندی ہے برکت کے لیے، کیونکہ نماز پڑھنے ہی سے رزق میں برکت آتی ہے اور گھر میں برکتیں آتی ہیں، تنگ دستیاں دور ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے رزق میں تنگ دستی آتی ہے، ان اسباب سے بھی بچنا ضروری ہے۔ ان اسباب کو جاننے کے لیے، ان باتوں کو جاننے کے لیے میں آپ کو مدنی مشورہ پیش کرتا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ مایہ ناز رسالہ، مایہ ناز تصنیف چڑیا اور اندھا سانپ، تو یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب فرما لیجئے۔ اس میں رزق میں برکت کے حوالے سے بہت سارے روحانی علاج، بہت ساری دعائیں، بہت سارے اوراد و وظائف بھی لکھے ہوئے ہیں، اور وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے رزق میں تنگ دستی آتی ہے وہ اسباب بھی ان میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ وہ پڑھیں گے، ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے تنگ دستیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان اسباب سے بچنے کا بھی انشاءاللہ عز و جل ذہن بن جائے گا۔ تو مکتبۃ المدینہ سے یہ رسالہ آپ طلب فرما لیجئے، پڑھیے، مطالعہ فرمائیے، اللہ کے کرم سے
رزق میں برکتیں پیدا ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ کوشش کیجئے کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہونا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کیجئے، پھر گھر والوں کو سلام کریں، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، اور پھر ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ سورہ اخلاص مکمل پڑھ لیں۔ اللہ کے کرم سے اتنی رزق میں برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے، رزق میں برکت بھی رہے گی اور گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ میں سے ہم میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو تو اس روحانی علاج پر بالکل عمل کیجیے، اللہ کے کرم سے رزق میں خوب برکتیں حاصل ہوں گی، تنگ دستیاں دور ہوں گی اور گھر امن و سکون کا گہوارہ بھی بن جائے گا۔ اچھا، بڑھتے ہیں کچھ استخاروں کے جوابات کی طرف۔ قول سی استخاروں کے حوالے سے ہمارے مرکز الاولیاء لاہور سے قول کی تھی ایک اسلامی بھائی نے، انہوں نے کہا بیماری کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروانا چاہا تھا کہ بیمار رہتے ہیں۔ سلمان بھائی جی سلمان بھائی کا استخارہ ہوا، ان کے استخارے میں کسی قسم کے نظر بد، جادو، عملیات وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ تو سلمان بھائی آپ کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ یا حیو یا حیو یا حیو، جو کوئی بیمار اس اسم کو 1000 بار پڑھے انشاءاللہ عز و جل صحت پائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کے جسم میں بھی کافی درد رہتا ہے، سر میں بھی درد رہتا ہے، استخارہ آپ نے کیا ان کے بیٹے کا، تو کیا اشارہ آیا؟ نوشاد نام بتایا تھا جی، ان کا، انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ درد سر، اکثر درد سر میں مبتلا رہتے ہیں، تو ان کا استخارہ ہوا، ان کے استخارے میں بھی بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا، بیماری کا ہی اشارہ ہے، ان کے لیے بھی ایک درد سر میں اکثر یہ مبتلا رہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک وظیفہ پیش خدمت ہے۔ یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو، جو کوئی 3 بار پڑھ کر دم کرے گا انشاءاللہ عز و جل درد سر دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس طرح اکثر جو بیمار رہتے ہیں، یا مؤمنو یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں تو ہر قسم کی بیماریوں سے بھی انشاءاللہ عز و جل شفا یابی رہے گی انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے بیرونی ملک جانے کے حوالے سے کہا تھا، 2 ملک بتائے تھے کہ میں عرب شریف جاؤں یا دبئی جاؤں، تو استخارہ۔ اچھا، ہیپاٹائٹس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ہیپاٹائٹس بھی ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ، روحانی علاج؟ اس کا جو روحانی علاج ہے وہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 230 پر تحریر فرمایا ہے۔ اچھا، کوڑ اور پیلیا کا علاج جی آپ نے یہ تحریر فرمایا۔ سورہ بینہ پڑھ کر یرکان یعنی پیلیا والے پر دم کریں اور لکھ کر گلے میں ڈالیں، کھانے پر دونوں وقت یہ سورہ یعنی سورہ بینہ صحیح خواں، جس کے مخارج صحیح ہوں، ادائیگی الفاظ کی صحیح ہو، یعنی درست پڑھنے والے سے پڑھوا کر دم کر کے کھلائیں، خدا عز و جل چاہے بہت زیادہ فائدہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو سورۃ البینہ پڑھ کر یا پڑھوا کر آپ جن کو ہیپاٹائٹس ہے، پیلیا جن کو ہے، تو ان پر دم کر دیں، یا کھانے پر دونوں وقت، دوپہر کا کھانا کھائیں، رات کا کھانا کھائیں، تو جس کے تلفظ درست ہوں، قواعد و مخارج جن کے درست ہوں تو ان سے پڑھوا کر کھانے پر دم کروا لیں، یا اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھ کر کھانے پر دم کر لیں۔ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی اور آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ اور یہ دوسرا مسئلہ جو انہوں نے استخارے کا ارشاد فرمایا استخارے کے حوالے سے کہ دبئی جانا یا عرب شریف جانا بہتر ہے، یعنی تو ان کے استخارے میں عرب شریف بہتر آ رہا ہے، وہاں جا سکتے ہیں، وہاں جانا بہتر آ رہا ہے، بہتر ہے، مزید صحیح، تو وہاں بالکل جا سکتے ہیں، اور وہاں جانے سے پہلے مدنی قافلے میں چلے جائیے، مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں کیجئے اور اپنی بیماری سے شفا یابی کی بھی دعا کیجئے گا، اللہ کے کرم سے بیماری بھی آپ کی دور ہو جائے گی۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے اپنی والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ استخارہ کر کے بتائیں کہ ان کے ساتھ جادو کے معاملات ہیں یا نہیں، ان کو لگ رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا، تو استخارہ آپ نے کیا تو کیا اشارہ آیا؟ ان کا استخارہ ہوا، ان کے ساتھ کسی قسم کے جادو وغیرہ، جنات وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں ہے، ان کے لیے ایک
ایک خوف سا ہے ان کو کہ کوئی جادو جنات وغیرہ کے معاملات نہیں ہو. اچھا بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ مجھ پر کسی نے بندش کروا دی ہے. کیفیت ذرا سی بھی چینج ہوئی نا, طبیعت یا موسم چینج ہوتا ہے, طبیعت تھوڑی سی ناساز ہوئی تو فوراً کچھ عرصہ رہنے کے بعد ان کو لگتا ہے کہ کسی نے کوئی جادو کروا دیا ہے, بندش کروا دی. در حقیقت ذہنوں کی بندشیں ہو چکی ہوتی ہے نا, ذہنوں کی بندش ہو چکی ہوتی ہے, ذہن بند ہو چکے ہوتے ہیں, اس طرح کا معاملہ ہوتا ہوگا. چلے ان کے لیے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے, یہ ورد ان کو پیش خدمت ہے, یہ پڑھ لیا کرے انشاءاللہ ان سب چیزوں سے ان کی حفاظت رہے گی. یا مہیمنو, یا مہیمنو, یا مہیمنو, یہ 29 بار روزانہ پڑھنے والا انشاءاللہ عز و جل ہر آفت و بلا سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ. اب ان کو الحمدللہ ان پہ کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے, پھر بھی یہ پڑھ لیں احتیاطاً, انشاءاللہ تمام آفت و بلیات سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. کہ ذہنوں کی بندش ہو جاتی ہے تو الحمدللہ دعوت اسلامی جو ہے امت کی خیر خواہی کا جذبہ لے کے, تو اس کے لیے ہمارے استخارہ نمبر ہے. اگر کوئی اس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو جائے کہ اس کو لگ رہا ہو کہ میرے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا ہے, تو وہ استخارہ کروا لے انشاءاللہ, تسلی کے لیے کروا لیں استخارہ. اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجیے, ہمارے بالخصوص وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے, حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے, پریشانیوں کے حل کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے, عاشقان رسول کی صحبت اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں دعائیں کیجیے. مدنی قافلوں میں سفر ہوگا, علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا, اور اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں دعاؤں کا سلسلہ ہوگا. الحمدللہ عز و جل برکتیں نصیب ہوں گی. اور راہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, اس کی دعا رد نہیں کی جاتی. اور راہ خدا عز و جل کا مسافر ہو تو بدرجہ اولا برکتیں ملیں گی. علم دین بھی سیکھنے کا موقع ملے گا, مسجد میں رہیں گے, نوافل پڑھنے کا موقع ملے گا, فرائض کی پابندی کا ذہن بنے گا, اسی طرح مسجد کا ادب کرنے کا ذہن ملے گا انشاءاللہ عز و جل. اور جس جائز مقصد کے لیے جائیں گے, اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی.